اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حلقہ معرفت اور جو عنوان بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ امامت از دیدگاہ عقل، یہ آغاز بحث ہے امامت کے عنوان سے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ پہلا اور آخری جلسہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے بحث امامت کا انشاءاللہ آغاز کریں گے، اور آہستہ آہستہ امامت سے وابستہ جتنی ابحاث ہیں وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان ہوں گی۔ ان کے بیان کرنے میں ممکن ہے یہ خطباء بدلتے رہیں، اساتید بدلتے رہیں، لیکن اس بحث کو اول سے آخر تک مرحلہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ اور شروع اس لیے کیا ہے، اور وہ بھی عقلی بنیادوں پہ، کہ اصل بنیاد انسان کو پتہ چل جائے، اور اس بنیاد کو مضبوط کرنے کے بعد آہستہ آہستہ جو فروعات ہیں امامت کے عنوان سے وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے بیان ہوں گی۔ لہذا سب سے پہلی بات امامت کے عنوان سے، یا امامت عامہ ہے یا امامت خاصہ ہے، جس طرح کہ نبوت کے عنوان سے بھی یہ دو ابحاث بیان کی جاتی ہیں۔ امامت عامہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی ابحاث جن کا تعلق منصب امامت سے ہے، اور اس منصب امامت کے بعض مصادیق ہیں، جب آپ مصادیق میں بحث کریں گے وہ امامت خاصہ ہو جائے گی۔ مثلا امامت عامہ یعنی یہ منصب جو خداوند عالم دیتا ہے، کس کو دیتا ہے، اس کے اندر کون سی خصوصیات ہوتی ہیں، کس درجے کا ہو، یہ عمومی ابحاث ہیں جو امامت سے وابستہ ہیں۔ اور اس امامت کے مصادیق ہیں، مثلا فرض کریں جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، پیغمبر خاتم ہیں، امیر المومنین ہیں، امام حسنین ہیں، یہ مصادیق ہیں منصب امامت کے۔ اب ایک ایک مصداق کی خصوصیات جب آپ ذکر کریں گے وہ امامت خاصہ کہلائے گی۔ ابھی ہماری بات امامت خاصہ میں نہیں ہے، البتہ انشاءاللہ امامت کے آخری مرحلے میں امامت خاصہ کے عنوان سے بھی بحث کی جائے گی۔ مثلا پیغمبر خاتم امامت کا ایک مصداق ہیں، یا امیر المومنین امامت کا ایک مصداق ہیں، امام حسن امامت کا ایک مصداق ہیں، یا مہدی آخر الزمان اسی امامت عامہ کا مصداق ہیں۔ ان کے بارے میں بھی اسی امامت کے عنوان سے بحث کی جائے گی۔ پس امامت عامہ اور امامت خاصہ ابھی امامت خاصہ میں وارد نہیں ہوں گے۔ امامت عامہ میں جو کلی ابحاث خود اس منصب کے عنوان سے ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات البتہ اس بات کے بعد کہ اصل امامت ہے بھی صحیح یا نہیں، اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ امامت ہے، دوسرے مرحلے میں بات یہ ہوگی کہ امامت، یہ منصب دینا کس کا حق ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد یہ بات ہوگی کہ اصل امامت منصب ہے یا مرتبہ۔ اگر یہ بات حل ہو جائے تو اس کے بعد عمومی ابحاث تقریباً امامت کی، عمومی ابحاث جو امامت عامہ سے مربوط ہیں وہ تقریباً حل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر انسان بصیرت کے ساتھ اس وادی میں قدم رکھتا ہے۔ اور جس طرح کہ دعو ہمارا یہی ہے کہ بحث میں وارد ہونے سے پہلے ایک مقدمہ ضرور ہے، اور وہ مقدمہ خود انسان کی معرفت پر موقوف ہے۔ جو برادران ہماری آواز سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں، عرض بھی کیا تھا کہ جتنی بھی عقائد کی ابحاث ہیں ان ابحاث کا تعلق چونکہ انسان سے ہے، تو جب تک اس مورد میں انسان کی وہ معرفت ہم حاصل نہ کریں وہ بات دینی کبھی بھی ہمارے لیے قابل حل نہیں ہوتی۔ تو امامت کا تعلق چونکہ بشریت سے ہے، انسان سے ہے، اس زاویے سے انسان کی معرفت کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض بھی کیا تھا، شفاعت کی دنیا میں چونکہ تعلق اس کا انسان سے، اس زاویہ دید سے
باعث شفاعت کو آگے بڑھایا تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جب تک یہ خود یہ مختصر سا ڈھانچہ جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ یقین جان لیں کہ پورے کا پورا دین انسان کے بارے میں جو نازل کیا گیا ہے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا باعث امامت کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑی سی نگاہ اپنے اوپر ڈالتے ہیں اور اسی مقدمے سے انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے باعث امامت میں۔ ذیل میں اشارہ ہوگا کہ امامت کے اس بات کے لیے متکلمین نے بھی، یعنی علم کلام نے بھی بہت سی ابحاث بیان کی ہیں، بہت سی ادلہ پیش کی ہیں کہ جن سے انہوں نے بھی امامت کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ البتہ وہ انشاءاللہ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں اور خود مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اس کی طرف نہیں جانا ہے۔ ہم فقط امامت کو اس زاویے سے ثابت کریں گے عقلی اعتبار سے کہ انسان کیا ہے اور انسان کے ساتھ امامت کا ارتباط کیا ہے، اور اس انسان کو امامت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ وہ اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ بغیر امام کے کہیں جا سکتا ہے، وہ پھر اصلاً بشر کو اتنا زیادہ مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم امام شناسی کرو اور پھر امام شناسی کرنے کے بعد اپنے آپ کو امامت سے منسلک کرو اور منسلک کرنے کے بعد اپنے درجہ کمالی کو پالو۔ لہٰذا وہ مقدمہ زیادہ لمبا نہ کروں۔ انسان اگر اپنے اوپر نگاہ ڈالتا ہے، پہلا رکن جو انسان کی زندگی میں نمایاں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک معاشرتی اور اجتماعی مخلوق ہے۔ باقی حیوانات کی زندگی اجتماعی اور معاشرتی نہیں ہے، حتیٰ ملائکہ کی زندگی بھی معاشرتی اور اجتماعی نہیں ہے۔ معاشرتی اور اجتماعی مخلوق سے ہماری مراد کیا ہے؟ معاشرتی اور اجتماعی مخلوق وہ نہیں ہوتی جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہوں اور مل بیٹھنے سے ان کی زندگی اجتماعی بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ مثلا ہیں آپ حیوانات کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ حیوانات کی دنیا آپ نے دیکھی ہے نا، ہر نوع حیوانی بالآخر ان کی آل اولاد جتنی بھی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تولید نسل ہوتی ہے، وہ ساتھ میں مل بیٹھ کے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اجتماعی مخلوق نہیں کہا جاتا، معاشرتی مخلوق نہیں کہا جاتا۔ اصل کائنات میں معاشرتی مخلوق فقط انسان ہے، اجتماعی مخلوق فقط انسان ہے۔ وہ معنی کیا ہے اس کا؟ معاشرتی اور اجتماعی مخلوق کا معنی یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی ضروریات اتنی زیادہ ہیں کہ ان تمام تر ضروریات کو تنہا پورا نہیں کر سکتا، اور جو ساری ضروریات یہ خود پوری نہیں کر سکتا، یہیں سے اس کی زندگی اجتماعی بن جاتی ہے، معاشرتی بن جاتی ہے۔ یعنی اس ایک مختصر سے ڈھانچے کو چلانے کے لیے یہ کئی ایک شعبوں کا محتاج ہوتا ہے، اور ادھر سے وہ تمام شعبوں کو خود بھی پورا نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ عقل کہتی ہے کہ اس کو ضرورت ہے تعاون کی۔ معاشرتی زندگی سے مراد یہ ہے، مثلا فرض کریں ابھی آپس میں بیٹھے ہیں، انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، مسکن کی ضرورت ہے، اور نہ جانے کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جو اس کی زندگی سے وابستہ ہیں۔ مثلا کپڑے پہننے تو درزی کی ضرورت ہے، وہ گھر بنانا ہے تو مستری کی ضرورت ہے، کچن بنانا ہے تو وہاں پہ کسی اور کی ضرورت ہے، لائٹ لگوانی ہے تو الیکٹرک کی ضرورت ہے۔ وہ کتنی ضروریات ہیں کہ ایک مسکن اس انسان کے لیے فراہم کرنے کے لیے کتنے افراد سے آپ کا پالا پڑتا ہے، اور یہ سارے کام وہ ہیں جو انسان تنہا انجام نہیں دے سکتا ہے۔ یہیں سے عقل انسانی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ کی اتنی ضروریات ہیں اور تمام تر ضروریات تم خود پوری نہیں۔ حتیٰ یہی کھانا لے لیں، کھانے میں آپ کو کیا چاہیے؟ چاول چاہیے یا گندم چاہیے؟ یہ گندم اور چاول خود کاشت کر کے اگا کے سارا محصول بنا کے اپنے لیے فراہم کر سکتے ہیں؟ وہ اگر خود سے آپ فراہم کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ زمین کی ضرورت ہے، زمین میں ہل چلانے کی ضرورت ہے، وہ ابزار چاہیے، اور اگر وہ ابزار نہ ہوئے تو آپ ہل نہیں چلا پائیں گے۔ پھر اس کے بعد پانی دینے کی ضرورت ہے، پانی کو تامین کرنے کی ضرورت ہے، پانی کے لیے کنواں کھودیں یا ٹیوب ویل لگائیں، نہ جانے کتنی ضروریات ہیں۔ اور ایسی معاشرتی مخلوق عقلی اعتبار سے دوسروں کے ساتھ تعاون کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ پس معاشرتی مخلوق کا معنی یا اجتماعی مخلوق کا معنی یہ ہے کہ اگر دوسروں کا تعاون شامل حال نہ ہوا، یہ بشر ایک قدم اپنی زندگی کا آگے نہیں بڑھا سکتا، اگلے چند دنوں میں نابود ہو جائے گا۔
لہٰذا یہ سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی ذمہ داری اٹھائی ہوتی ہے، اور اس ذمہ داری کا بل بوتے پہ پوری بشریت مل کر اپنی حیات کو آگے بڑھاتی ہے۔ اور حیوانوں میں یوں نہیں ہے، مثلا فرض کریں اگر ہاتھی کی زندگی ہے تو اس کی اپنی زندگی ہے، دوسرے جانور ہوں یا نہ ہوں وہ زندہ رہے گا۔ یوں نہیں ہے کہ دوسری مخلوق اگر نہیں ہوئی تو یہ مر جائے گا، جبکہ انسان ایسا نہیں ہے۔ انسان کی خلقت خدا نے اس طرح سے کی ہے کہ یہ پورے افراد بشر ایک دوسرے کے ساتھ درگیر ہیں۔ مثلا اگر انسان مریض ہوتا ہے تو یہ ذمہ داری کون نبھائے گا؟ ڈاکٹر۔ وہ ڈاکٹر کو اخراجات کی ضرورت ہے، وہ کون اٹھائے گا؟ مریض۔ وہ پیسہ مریض دے گا، علاج ڈاکٹر کرے گا۔ اس کا مطلب ہے دونوں نے اپنے کام کو چلانے کے لیے ایک دوسرے پہ وابستہ ہیں، ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ عجیب ہے، حدیث پیغمبر بھی ہے اور قرآنی آیات بھی ہیں۔ حدیث پیغمبر یہ ہے کہ ملعون من القى کلہ علی الناس، ملعون ہے وہ شخص جو اپنا بوجھ، کاف کے ساتھ، کاف کش والا، کلہ کہتے ہیں بوجھ کو، وزن کو، ذمہ داری کو، جو اپنی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتا ہو لیکن دوسروں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ ملعون ہے۔ اور خداوند عالم نے قرآن کے اندر 2 کلمے استعمال کیے ہیں، ایک سخرین اور ایک سخرین، یعنی سین کے اوپر پیش اور سین کے نیچے زیر۔ وہ مثلا خدا خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ وہ بعد میں آیات میں ہے کہ یہ بعض کو سخری بنا دیتے ہیں۔ سین پہ اگر ضمہ ہو سخرین اس کا معنی اور ہے، اور سین کے نیچے زیر و سخر ہو اس کا معنی الگ ہے۔ سخر کسرے کے ساتھ ہو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی توہین کرنا، مذاق اڑانا، توہین کرنا۔ سخرین ضمے کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے بوجھ کو تقسیم کر کے اپنی اپنی ذمہ داری پہ عمل کرنا۔ لہذا خداوند عالم نے کہا کہ پوری کائنات کی تخلیق کا سبب سخری ہے، یعنی یہ پوری کائنات انسان کی خدمت میں ہے اور بڑھ کر انسان کائنات کی خدمت میں ہے۔ یعنی کچھ بوجھ کائنات کا انسان نے اٹھایا ہوا ہے اور کچھ بوجھ انسان کا ہے جو کائنات نے اٹھایا ہوا ہے، دونوں مل کر اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ مثلا فرض کریں آپ حیوان کو اپنے گھر میں پالتے ہیں تو پالنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اسی نظام تسخیر کی ایک کڑی ہے یہ۔ مثلا حیوان آپ گھر میں پالتے ہیں، کیا کرتا ہے وہ؟ آپ اس کو چارہ کھلاتے ہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے جو آپ کی گردن پہ ہے۔ پانی دیتے ہیں، سردی گرمی سے آپ اس کو بچاتے ہیں، یہ وہ ہیں اس کے کام جو آپ کرتے ہیں۔ اور وہ پلٹ کر کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی غذا تامین کرتا ہے، کبھی دودھ کی شکل میں، کبھی گوشت کی شکل میں، کبھی کسی اعتبار سے، یا آپ کے لیے وہ سواری بن جاتا ہے اور آپ کے سفر کے لیے وہ آسانی کا سبب بن جاتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس سے اپنے فائدے کے کام لے رہے ہوں اور اس کی ضروریات آپ پوری نہیں کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ ایک دن وہ مر جائے گا اور آپ کی ضروریات اسی طرح پڑی رہیں گی اور ایک دن آپ بھی مر جائیں گے۔ اگر وہ بھی زندہ رہے اور آپ بھی زندہ رہیں، تقاضا کیا ہے کہ آپ اس کی ضروریات پوری کرو اور وہ پلٹ کر آپ کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ یہ پورا نظام خداوند عالم نے نظام تسخیر بنایا ہے، سخرین سے نہ سخرین سے۔ اور نظام تسخیر کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ 2 چیزیں اپنی اپنی ضروریات کے تحت پوری نہ کر رہی ہوں تو ایک موجود دوسرے کی ضروریات کو پورا کرے اور وہ پلٹ کر اس پہلے موجود کی ضروریات کو پورا کرے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالتا ہے کہ دوسرے اس کی ذمہ داریاں پوری کریں اور یہ پلٹ کر ان کا بوجھ نہیں اٹھا۔ کہا یہ ملعون ہے، انسان رحمت خدا سے دور ہے، یعنی ایک دن یہ مر بھی جائے گا اور قیامت دن عذاب ابدی سے ہمکنار ہو جائے گا۔ خوب آئیں اس کو ایک ایک کر کے اپنی زندگیوں میں تطبیق کریں۔ مثلا ڈاکٹر ہمارا علاج کرتا ہے، اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور ہم آئیں اور ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا کے ادھار میں لے کے چلے جائیں اور بعد میں اس کا پیسہ نہیں دیں، جس طرح ہوتا ہے پاکستانی انسانی معاشروں میں ہوتا ہی ہے۔
اس نے اپنا بوجھ آپ پہ جو ڈالنا تھا وہ آپ نے نہیں اٹھایا، لیکن آپ کا بوجھ اس نے اٹھا دیا، آپ کا علاج کر دیا۔ یا ملموس مثال اپنی بیان کریں تاکہ بات اور زیادہ ذہن میں آ جائے۔ دیکھیں عوام ہے، آگا یہ بات تعارفاتی نہیں ہے، یہ واقعاً سوچنے والی بات ہے۔ عوام کی ذمہ داری ہے جو ہماری گردن میں ہے، اور ایک ہماری ذمہ داری ہے جو عوام کی گردن میں ہے۔ آپ دیکھیں عوام اپنی ذمہ داری پہ عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اگر وہ کر رہی ہے اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم وہ جو ان کا بوجھ تھا ہم نے اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا ہے۔ مثلاً عوام کا کام ہے ہمیں تامین کرنا، خمس و زکوٰۃ دے کے اپنا پیسے سے ہمیں تامین کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے مولوی کے تو کارخانے نہیں لگے ہوتے نا، یہ جتنے علماء ہیں ان کو عوام ہی پالتی ہے۔ عوام نے مولانا کو پالنا شروع کر دیا، مولانا کا بوجھ عوام نے اٹھا لیا۔ وہ پلٹ کر جو عوام کا بوجھ تھا بنام ہدایت وہ ہم نے اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ واقعاً اگر ہم نے نہیں اٹھایا ہے تو ہم اجتماعی مخلوق بھی نہیں ہیں، اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم ملعون ہیں۔ اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالتے ہیں لیکن دوسروں کا بوجھ اٹھانے کے لیے شتر مرغ بن جاتے ہیں۔ اگر ان کا بوجھ اٹھانا ہے تو اس کی ایک کڑی یہ ہے کہ آئیں بصیرت کے ساتھ دین کو پڑھیں۔ جب بصیرت کے ساتھ دین کو پڑھیں گے تب جا کے ان کی ہدایت کا سامان فراہم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم آتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جہالتیں بٹور کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور وہی جہالتیں ممبروں پہ جا کے بیان کرتے ہیں، مزید اپنا بوجھ ان پہ ڈالتے ہیں، اور ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن اگر انہوں نے ہمارا گریبان پکڑ لیا کہ ہم آپ کے سارے گھر کے اخراجات دیتے تھے، آپ کے مدرسے کے اخراجات دیتے تھے، اولاد آپ کی پلتی رہتی تھی، وہ پلٹ کر ہمیں آپ نے کون سا ہدایت کا پیغام دیا؟ جو پیغمبر اسلام کی تعلیمات تھیں وہ پڑھ کے آئے یا نہیں؟ اور پڑھ کے آنے کے بعد وہ اٹھائیں یا نہیں اٹھائیں؟ وہ کیا جواب ہوگا؟ خوب ابھی فرصت ہے اس کو سوچنے کی۔ یہ مثال اس لیے عرض کی کہ انسان معاشرتی مخلوق ہے۔ سمجھ میں آ گیا کہ معاشرتی مخلوق کس طرح سے ہوتی ہیں؟ کہ دوسروں کے تعاون کے بغیر یہ ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ پس عقل یہ کہتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرو۔ جب تعاون کی بات ہوتی ہے تو تعاون میں ہوتا کیا ہے؟ تعاون میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فقط انسان فرشتہ ہوتا تو کوئی اختلاف دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، یہی بات ہے نا؟ چونکہ انسان جب فرشتہ خوب بن جاتا ہے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان درندہ صفت بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں جو ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان فقط فرشتہ اور فطرت خو لے کر نہیں آیا ہے، طبیعت بھی لے کر آیا ہے، اور طبیعت کے بل بوتے پہ اگر چلتا ہے تو دن بدن اختلافات بڑھتے رہتے ہیں، اور اگر فطرت کی سنتے ہیں تو اختلافات کم ہو جاتے ہیں۔ وہ جب تعاون کرنا ہے دوسروں کے ساتھ تو تعاون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگا ہر انسان کی اپنی ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کے مطابق اس کو ملنا چاہیے، اور اگر کوئی کمزور ہے جس بیچارے کو نہیں مل پا رہا ہے تو اس کی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے۔ ایسے ہی ہونا ہے نا؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر زندگی کو آگے بڑھانا ہے تو پھر عدالت کے سائے میں اپنی اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ یہ معاشرتی مخلوق بننا ہی انسان کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ انسان کی زندگی میں قانون ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو حدیث یا آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب معاشرتی مخلوق ہے، معاشرتی مخلوق کے فرائض کو تقسیم کرنے کے لیے قانون کے سائے میں آگے بڑھنا چاہیے۔ قانون کے سائے میں کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ جو فرعون صفت بن کر سارے ذخائر چپاول کر رہا ہے اس کو بھی اتنا دیا جائے جتنی اس کی ضرورت ہے، اور وہ جو کمزور ترین فرد بشری ہے جس کا ہاتھ کہیں بھی نہیں پہنچتا، خوب اس کی ضرورت کو بھی پورا۔ اگر سب کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، عقل یہ کہتی ہے کہ اس معاشرتی مخلوق کے اندر قانون ہونا چاہیے۔ اگر قانون نہ ہوا تو یہ کیا ہوگا؟ یہ معاشرہ ایک وحشی معاشرہ ہے، درندہ ہے، اور یہ درندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی کوئی حد ہو، اور یہ حدوں کو کراس کر جاتا ہے۔ مثلا آپ حیوانات کے اندر دیکھیں، حیوانوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، چونکہ طبیعت ہی طبیعت ہے، ان کے اندر فطرت تو ہوتی نہیں ہے، عقل اور شعور تو ہوتا نہیں ہے، لیکن ان کی بھی ایک حد ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہے حیوانوں میں کہ اپنی نوع کے افراد کے لیے وہ دشمن ہوں، حیوانوں میں نہیں ہوتا ہے، دیکھا ہے نا؟ مثلا کتنے شیر ہیں
جو شیر کے ہاتھوں ہی قتل ہوئے ہوں؟ ہے ایسا؟ کتنی بھینسیں ہیں جو بھینسوں کے ہاتھوں مری ہوں؟ کتنی بکریاں جو بکریوں کے ہاتھوں مر گئی ہوں؟ یعنی حیوانوں کے اندر بھی یہ ہے کہ اپنی نوع کا ان کو تحفظ ہوتا ہے، اپنی نوع کے دشمن نہیں ہوتے ہیں حیوان، لیکن یہ معاشرتی مخلوق بنام انسان یہ اپنی نوع کا دشمن ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہیں پہ ایٹم بم، کہیں پہ خودکش دھماکے، کہیں پہ اقتدار کے ہوس میں نسلوں کو مٹانا، کہیں اقتدار کی ہوس میں کئی ایک نسلوں کو علم اور معرفت سے دور رکھنا۔ آپ دیکھیں ایک زمانے میں، خدا لعنت کرے اس ملعون پہ، واصل جہنم ہو گیا صدام، 30 سال یا 33 سال کے قریب عراق میں اس نے حکومت کی، اور اپنے 30 یا 33 سالہ دورانیے میں 28 لاکھ انسانوں کا قتل عام کیا، اور خصوصاً شیعہ نشین علاقوں کو اتنا محروم رکھا کہ ابتدائی تعلیم سے بھی وہ بے بہرے ہیں، اور ابھی بھی آپ عراق میں جائیں تو آپ کو پڑھا لکھا انسان نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس 30 سالہ دورانیے میں سکول بند، دانشگاہیں بند، کالج بند، اور دینی مراکز اور علمی مراکز سارے بند۔ ان کو محروم رکھو۔ اگر انسان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں۔ مثلا ابھی آپ دیکھیں چند سال پہلے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت تھی، کیا کیا انہوں نے؟ ایک وحشی گری کی اپنی مثال تھی، اور ابھی بھی آئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن خودکش دھماکے ہو رہے ہیں۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان فرعون بننے کے صدد میں ہے اور دوسروں کو غلام بنانے کے صدد میں ہے۔ لہٰذا اس کی فرعونیت کو روکنے کے لیے اور اس کمزور کو غلامی سے نکالنے کے لیے قانون ہونا چاہیے۔ قانون کے سائے میں فرعون اپنی جگہ بیٹھے، کمزور بھی اپنی جگہ بیٹھے۔ خوب عقل یہ کہتی ہے اس کو قانون کی ضرورت ہے۔ اگر قانون نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ وحشی گری اس حد تک پہنچ جائے گی کہ جس کا نمونہ آپ کو کائنات میں کہیں نہیں ملے گا۔ مثال عرض کروں، بعد میں ذہن میں آ جائے۔ مثلا فرض کریں 5-6 آدمی ہوں اور صحت مند بھی ہوں، ماشاءاللہ تکڑے بھی ہوں، اور سب کو بھوک بھی لگی ہو، اور بہترین کھانا کڑھائی گوشت بنا ہو، اور کوئی قانون نہ ہو، اور ان 5-7 آدمیوں کو چھوڑ دیں۔ کھانا ہے بھائی، قانون نہیں ہے، اور خواہش بھی ہے، ہوس بھی ہے، بھوک بھی ہے، تو کیا کریں گے؟ یہ آپ دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں۔ اس سے پہلے کہ وہ دیگ کی طرف بڑھیں، سب سے پہلے ایک دوسرے کے گربان پکڑیں گے، وہ اس کو سائڈ میں کرو تاکہ یہ سارا ہم چپاول کریں، چونکہ قانون تو ہے نہیں۔ وہ پھر کیا ہوگا؟ قانون یہ ہوگا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ جو طاقتور ہوگا وہ دیگ پہ پہنچ جائے گا، اور جو بیچارہ کمزور ہوگا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بس انسان ایسی مخلوق ہے معاشرتی کہ جس کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے، چونکہ معاشرتی مخلوق ہے۔ قانون کے سائے میں وہ جو قلدر بننا چاہ رہا ہے، فرعون بننا چاہ رہا ہے، اس کو بھی ایک پلیٹ دو تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور وہ جو کمزور بیچارہ ہے جس کا ہاتھ دیگ میں نہیں پہنچ رہا ہے، اس کو بھی قانون کے سائے میں اتنا دے دیا جائے کہ یہ بھی اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے۔ پس یہیں سے عقل یہ کہتی ہے کہ اس انسان کو زندہ رہنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے۔ قانون نہ ہوا یہ نسل انسانی مٹ جائے گی، اور خود ہی مٹا دیں گے ایک دوسرے کو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو آج کل عالم دنیا کے اندر ہے وہ آپ دن بدن مطالعہ بھی کر رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، اور ایک ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے حیوانیت کی، اور یہ بھی ایک المیہ ہے، البتہ اشارہ کروں گا کس کی وجہ سے ہے۔ یہ دیکھیں دن بدن معاشرہ انسانی ایسا ہے، جو امیر ہے وہ دن بدن امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو بیچارہ غریب ہے وہ دن بدن غریب سے غریب تر ہوتے ہوئے ایک ایک لقمے کا محتاج ہے۔ یہ نسل انسانی کیسے بڑھی؟ ابھی آپ کو یہ نہیں پتہ ہے، آپ افریقہ کے ممالک کو جا کر دیکھیں، سالوں میں کئی ملین افراد بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور کئی ملین ٹن گندم کا امریکہ کے اندر سمندر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ امریکہ کو اپنی فرعونیت دکھانی ہے کہ میں ابر قدرت ہوں، اور وہ ادھر نسل انسانی ہے جو بھوک سے مری جا رہی۔ وجہ کیا ہے؟ قانون نہیں ہے۔ چونکہ قانون نہیں ہے اس لیے یہ سارا جنگل بنا ہوا ہے، یہ پورا معاشرہ انسانی درندہ بنا ہوا ہے، وحشی پنہ ہے، اور اس وحشی پنے کے سائے میں یہ انسان اپنی زندگی کا ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہا ہے، پوری انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے،
اور وہ ثقافتی حوالے سے الگ ہو، تعلیمی حوالے سے الگ ہو، اقتصادی حوالے، ہر میدان میں جو طاقتور ہے بس بات اسی کی ہے، جو بیچارہ کمزور ہے وہ کیا ہے، غلام بن کے زندگی بسر کرے، اور وہ بھی اگر ایک لقمہ مل گیا تو کھائے گا، نہیں ملے گا تو مر جائے گا۔ بس عقل یہ کہتی ہے کہ اگر نوع انسانی کو باقی رہنا ہے تو قانون ہونا چاہیے، اس قانون کے سائے میں۔ اب دیکھیں جی، کہتے ہیں جی غرب ترقی کر رہا ہے، مسلمان ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ جو ترقی کر رہا ہے وہ قانون کے سائے میں کر رہا ہے، اور ہم جو دن بدن انحطاط کا شکار ہیں وہ لا قانونیت کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور خدا نے کسی کے ساتھ صیغہ قوت نہیں پڑا ہوا ہے۔ خدا نے کیا کہا ہے؟ کہا میرے قوانین ہیں، جو عمل کرے گا سرخرو ہوگا، اور جو میرے قوانین کو پامال کرے گا ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ وہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی انسانیت نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی حتیٰ انسانی چھوٹی سی ضروریات کے بارے میں بھی ہمارے اندر اقدار انسانی نہیں ہے۔ کیا کرتے ہیں، یا رشوت چلتی ہے، یا پارٹی چلتی ہے، تعلقات چلتے ہیں۔ لیکن یورپ میں جائیں آپ، قانون ہے، صدر مملکت بھی ہے تو میٹرو سے آتا ہے، خاکروب ہے وہ بھی میٹرو سے آتا ہے۔ اس لیے امیر المومنین نے کہا کہ قانون کے سائے میں بشریت آگے بڑھتی ہے۔ قانون جہاں سے آپ نکال دیں تو وہاں پہ ایسا ایسا بشریت منقرض ہونا شروع ہو جائے گی، ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لہذا امیر المومنین نے فرمایا لا بد من امیر، قانون چاہیے، بغیر قانون کے تم ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتے ہو۔ اسی لیے کہا ائمہ نے کہ حکومتیں کفر سے بچ سکتی ہیں، رہ سکتی ہیں، لیکن ظلم اور بربریت اور لا قانونیت سے ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ پس قانون چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ قانون کس کا ہو اور کس طرح سے ہو، کہ انشاءاللہ باس میں آ جائے گا۔ بس ابھی تک ہم اس نتیجے پہ پہنچے انسان معاشرتی مخلوق ہے، اور معاشرتی مخلوق کو آگے بڑھانے کے لیے، زندگی محفوظ رکھنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے۔ یہاں تک تو کوئی مشکل نہیں تھی، فطرت بھی قبول کرتی، عقل انسانی بھی اس بات کو تسلیم کرتی کہ قانون ہونا چاہیے۔ دوسرے مرحلے میں آئے کہ یہ قانون کون بنائے؟ یہ قانون جس کے سائے میں انسان زندہ بھی رہے گا، اور جس قانون کے سائے میں انسان کی دنیا بھی تامین ہو جائے اور آخرت بھی اس کی محفوظ ہو جائے۔ قانون ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ قانون کون بنائے؟ ایک آپ نے دیکھا ہوگا، البتہ بحث مہدویت میں ہے اور ہمیں آگاہ رہنا چاہیے۔ آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی، نیو ورلڈ آرڈر، سنا ہے؟ جن برادران کو تھوڑا بہت ہے شغف ان کو معلوم ہوگا۔ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ اقوام متحدہ نے ایک قانون بنایا اور اس قانون کو کہا کہ پوری دنیا میں عام کیا، کہا کہ تم تابع ہو ہمارے قانون پہ عمل کرنے کے، پابند ہو۔ یعنی قانون وہ بناتا ہے اور پھر پورے جو ممالک ہوتے ہیں ان میں وہ بھیج دیتے ہیں کہ آج کے بعد تمہیں ہمارے قوانین پہ عمل کرنا ہے۔ سوال، قانون کے سائے میں انسان آگے بڑھے گا، تو قانون کون بنائے؟ یہ قانون بنانا کس کا حق ہے؟ باس حقوق، یہ کہتے ہیں نا لفظ حق، کہتے ہیں جی ہمارا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، یا فلاں کا حق ہے۔ البتہ ایک جملہ معترضہ میں بیچ میں عرض کر دیتا ہوں اور اس کو میں کھولتا نہیں ہوں، انشاءاللہ آپ خود مطالعہ کریں گے کہ لفظ حق قرآن میں کتنے معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، کہاں کہاں پہ خدا نے یہ استعمال کیا اور کس کس مورد کے لیے استعمال کیا۔ بات لمبی، میں اس کی طرف نہیں جاتا ہوں، آپ خود مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، کبھی فرصت ہوئی تو اس کو بیان کر دیا جائے گا، ابھی اس میں نہیں جانے۔ حق، یہ قانون بنانا کس کا حق ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں جی اس مدرسے میں ہمارا حق ہے اور فلاں جگہ پہ ہمارا حق ہے۔ یہ حقوق کی جو بات آتی ہے، عقلی اعتبار سے حقوق ہمیشہ مالکیت سے وجود میں آتے ہیں۔ جو مالک ہوتا ہے اسی کو حق پہنچتا ہے اس چیز کے استعمال کا یا اس چیز کے تصرف کا۔ بس حقوق جب بھی وقوع پذیر ہوں گے مالکیت سے جنم لیں گے۔ مثلا فرض کریں آپ کا لباس ہے، اس لباس کے مالک کون ہیں؟ آپ۔ جب آپ مالک ہیں تو اس میں تصرف کرنے کا حق کس کو ہے؟ آپ کو۔ خود دوسرے کو حق ہے اس میں تصرف کرنے کا؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ دوسرا اس چیز کا مالک نہیں ہے۔ عقلی بات ہے نا، فطری بات ہے۔ گھر آپ کا ہے، گھر کے مالک آپ ہیں، اور آپ کے گھر کے جب مالک آپ ہی ہیں
اس میں دوسرا آ کے دندناتا ہوا بیٹھ جائے اور کہے نہیں میں اس کو چلاؤں گا، مانیں گے؟ بس اس کا مطلب ہے ہمیشہ حقوق مالکیت سے جنم لیتے ہیں. جو مالک ہوتا ہے اسی کو حق ہوتا ہے اس چیز میں تصرف کرنے کا، جو مالک نہیں ہوتا اس کو تصرف کا حق بھی نہیں ہوتا. اور یہ پوری آپ جا کر دیکھیں جب کوئی جنگ ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ یہ زمین ہماری ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہمیں حق پہنچتا ہے کہ اس میں ہم کوئی پروجیکٹ بنائیں. خود تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ یعنی تم مالک نہیں ہو تو تم آ کے اپنی یہاں پہ چودراہٹ کیوں جما رہے ہو؟ بس پتہ چلا کہ حقوق بھی جہاں سے جنم لیتے ہیں وہ کون سا نقطہ ہے؟ مالکیت. پس اگر قانون بنے گا اس بشریت کی حیات کو باقی رکھنے کے لیے تو قانون کون بنائے گا؟ یہ قانون بنانا کس کا حق ہے؟ جو مالک ہوگا اسی کو حق پہنچتا ہے، جو مالک نہیں ہوگا اس کو حق کو. اب سوال اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم اپنی زندگیوں کے خود مالک ہیں؟ مالک ہیں؟ اس ڈھانچے کے مختصر سے اپنے مالک ہیں؟ اگر ہم مالک ہیں تو پھر ہمیشہ سے ہوتے. اگر ہم مالک ہیں تو پھر موت نہیں آتی ہمیں. اگر مالک ہیں تو پھر مریض نہیں ہوتے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے یہ سارے کام ہوتے ہیں نا. وہ مالک کی تو مرضی کے مطابق تصرف ہوتا ہے. وہ کبھی مریض ہو جاتے ہیں، کبھی صحیح ہو جاتے ہیں، کبھی موت آ جاتی ہے، کبھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، کبھی جوان ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا. یہ حالات جو طاری ہو رہے ہیں یہ کس لیے ہیں؟ فقط اس انسان کو آگاہ کرنے کے لیے کہ تو مالک نہیں ہے، تو اس کا مالک کوئی اور ہے. تو جو مالک ہے پھر قانون بنانا کس کا حق ہے؟ اسی کا حق ہے جو مالک ہے. ہم نے کون سا ڈھونگ رچایا ہوا جی قانون ہمارا چلے گا؟ تم کیا بیچتے ہو بھائی؟ جب تم اپنی ذات کے مالک نہیں ہو تو دوسروں کے تم مالک ہو. اس کا مطلب ہے دوسروں کے بھی ہم مالک نہیں ہیں. جب میں اپنی ذات کا مالک نہیں ہوں تو دوسروں کی ذوات کا بے طریق اولا مالک نہیں ہوں. خود جب میں اپنا مالک نہیں ہوں تو میں اپنے ڈھانچے کے لیے خود قانون نہیں بنا سکتا. خود دوسروں کے لیے قانون بنا سکتا ہوں؟ کارخانہ آپ کا ہے، قانون میرا چلے گا، ہوگا ایسے؟ نہیں ہوتا ہے. وہ مالک نہیں ہے. جس کا کارخانہ ہے وہ خود اپنے لیے قانون معین کرے گا. ہم بیٹھ کے یہاں پہ کہتے ہیں جی مدرسہ فلاں کا ہے، بات ہماری چلے. کیوں بھائی؟ وہ زحمت اس نے کی ہے، بنایا اس نے، قانون وہی بنائے گا. ہم کون ہوتے ہیں جن کا نہ کچھ لگا ایک ٹکا، اب وہ یہاں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہماری رائے پہ عمل ہو. کیوں ہو بھائی؟ تم مالک ہو. مگر جب انسان اپنی ذات کا مالک نہیں ہے تو اپنے لیے قانون نہیں بنا سکتا. وہ جو اپنے لیے نہیں بنا سکتا وہ دوسروں کے لیے بنا سکتا ہے؟ بے طریق اولا دوسروں کے لیے قانون نہیں بنائے گا. پھر ہم ہیں کیا؟ اگر چند دن کے لیے یہ امانت کے طور پہ ہمیں یہ دیا گیا ہے اور اس امانت کے سائے میں ہمیں اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح مالک چاہتا ہے. صحیح ہے؟ کیونکہ ہم مالک تو ہے نہیں، امانت کے طور پہ ہمیں دیا گیا ہے اور اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ مالک کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرو. اور اگر مالک کی مرضی کے مطابق استعمال نہ کیا تو کیا ہوں گے؟ خائن، خیانت کار. اور جو خائن ہوتا ہے دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوگا. تو یہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. آنکھیں امانت ہیں، کان امانت ہیں، زبان امانت ہے، ہاتھ، سب کچھ امانت ہے. کہاں پہ استعمال کرنا ہے؟ کہ جہاں مالک چاہتا ہے. پھر آنکھ ہر جگہ استعمال کرنے کا حق نہیں ہے، کان ہر جگہ استعمال کرنے کا حق نہیں ہے، زبان کو ہر جگہ استعمال کرنے کا حق نہیں ہے. زبان لپر لپر چلنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بے لگام وحشی جانور جب بن جاتا ہے پھر لپر لپر کرتی ہے. لیکن اگر اپنے آپ کو یہ امین سمجھ لے کہ کوئی مالک ہے جس نے یہ امانت کے طور پہ دی ہے پھر احتیاط سے بولتا ہے. اگر یہ وحشی درندہ ہو جائے ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن اگر احساس پیدا ہو جائے کہ یہ کسی کی امانت ہے پھر ہر جگہ اپنی آنکھوں کو اٹھا کر نہیں دیکھتا، ہر آواز کو سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، ہر کام کو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. کیوں؟ بس یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو انسانیت کے سائے میں زندگی بسر کر رہا ہے، اپنے آپ کو امین سمجھ کر ان اعضاء اور جوارح کو استعمال کر رہا ہے، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو
جانوروں کی طرح ان اعضاء کو استعمال کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا دین فطری ہے، بولے اگر آپ پڑھیں دین واقعاً فطری ہے. کیوں خودکشی حرام ہے؟ اب وہ سوال بھی کرتے ہیں جی خودکشی جی اسلام نے کیوں حرام قرار دی؟ خودکشی کیوں حرام ہے؟ کہ اس لیے کہ خودکشی میں مالک کی رضایت شامل نہیں ہے، کیونکہ جس نے دیا ہے وہ بتائے گا کہ کہاں پہ مرنا ہے اور کہاں پہ جینا ہے. خودکشی میں مالک کی مرضی شامل نہیں، اس لیے حرام ہے. کیوں؟ جہاد میں جا کر جان کا نذرانہ پیش کرنا واجب ہے، کیونکہ مالک کی مرضی یہاں پہ شامل ہے حال ہے. بس جہاد واجب ہے، فطری ہے. خودکشی حرام ہے، فطری ہے. انسان کو جب یہ پتہ چل جائے کہ میں امین ہوں، مالک نہیں ہوں، پھر اس کی زندگیاں دیکھیں جہاد کیوں کا فطری ہے؟ یہ اس کی امانت ہے، وہ جہاں چاہے استعمال کروا لے. مثلا آپ کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے، چند ٹکے فرض کیا اس نے امانت رکھی، وہ جب چاہے لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ وہ جب دیں گے تو آپ امین کہلائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس پہ قبضہ کر لیا، سام بن گئے، جب اس نے چاہا نہیں دیا، اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیا، تو کیا کہلائیں گے؟ خائن. بس خودکشی خیانت ہے، جہاد میں جانا امانت داری ہے، اس لیے ایک کو واجب قرار دے دیا، دوسرے کو حرام قرار دے. دین پورا فطری ہے. اور واقعاً اگر اس تناظر میں آپ پورے دین کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا پورا کا پورا دین فطری ہے. مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، اور اس مالک حقیقی کو کہ جس نے ہمیں بھیجا ہے اور چند دن کے لیے یہ بدن ہماری اختیار میں امانت کے طور پہ رکھا ہے، اس کا ہمیں پاس نہیں ہوتا ہے. بس نتیجہ کیا نکلا کہ قانون بنانا کس کا حق ہے؟ جو مالک ہے. اب آئیں دیکھیں مالک کون ہے اس کائنات میں؟ پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. نقطہ قرآنی عرض کر دوں، جہاں پہ بھی قرآن نے سماوات اور ارض کو ایک جگہ اکٹھا کر کے استعمال کیا ہے پورے قرآن میں، جہاں پہ بھی بات آئی سماوات کی ساتھ میں ارض کی، للہ ملک السماوات والارض، اس سے مراد زمین و آسمان نہیں ہے صرف، بلکہ اس سے مراد پوری کائنات ہے خدا کے علاوہ. وہ جب کہا جاتا ہے للہ ملک السماوات والارض، پوری کائنات کا مالک خدا ہے، یہاں پہ لام ملکیت کا معنی دے رہی ہے. یہ کس کی ملکیت ہے؟ کائنات اللہ کی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جب کائنات اس کی ہے تو کائنات میں جو قانون بنائے گا وہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. خوب یہاں پہ علم کلام کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتا چلوں اور پتہ بھی چل جائے کہ کیا. بعض لوگوں نے امامت کو ثابت کرنے کے لیے کیا کہا کہ انسان کے لیے قانون وہ بنائے گا کہ جو انسان کی ضروریات سے آگاہ ہو، آگہی رکھتا ہو، جانتا ہو کہ اس کی ضروریات کیا ہیں. ہوتا ہے نا، اگر کسی چیز کو میں نہیں جانتا ہوں تو اس کے لیے قانون بھی نہیں بنا سکتا ہوں. یہ شرط لازم ہے، کافی نہیں ہے. نام سنا ہے؟ شرط لازم اور شرط کافی. یعنی شرط ضروری ہے لیکن یہ کافی، یعنی اگر کسی کو علم ہوتا ہے کہ اس انسان کی یہ ضروریات ہیں، پھر اس کو حق پہنچتا ہے کہ اس کے لیے قانون بنا دے؟ نہ، قانون مالکیت سے ہی بنے گا. تھوڑی سی بات سخت کر دوں، حتیٰ قانون بنانا پیغمبر اور امام کا حق بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک نہیں ہے. جو مالک ہے اسی کو حق پہنچتا ہے قانون بنانے کا. اگرچہ معصومین تمام تر علم کی دنیا میں بشر کی ساری ضروریات کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن جاننے کے بعد کہنا قانون بنانا، قانون مالکیت سے وجود میں آئے گا، اور چونکہ یہ مالک نہیں ہے قانون بھی نہیں بنا سکتے. پھر کون بنائے گا قانون؟ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ ان الحکم الا للہ. یہ ان نافیہ ہے. حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی. حکم کس کا ہے؟ قانون کس کا ہے؟ وہ فقط لا حکم الا للہ. صفین میں خارجیوں نے نعرہ لگایا، امیر المومنین نے کیا کہا؟ کلمۃ حق یراد بہا الباطل. بس اوقات دین کا سہارا لے کے آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ لا حکم للہ ہے. اگر قانون خدا کا ہے تو خوارج کو یہ کم از کم یہ سمجھنا چاہیے، اگر قانون خدا کا ہے امیر المومنین کا نہیں ہے تو پھر تمہارا بھی تو نہیں ہے نا، تم کیوں محکوم کر رہے ہو امیر المومنین کو؟
ادھر سے امیر المومنین کے ہاتھ مجبور کرنے کے لیے، پابند کرنے کے لیے نعرہ لگا دیا لا حکم الا للہ، لیکن اپنی طرف سے حکم صادر کر کے مولا امیر المومنین کو محکوم کر دیا. بس قانون کون بنائے گا؟ جو مالک ہے. ہو مالک نے قانون بنا دیا، اور یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ بشر کے لیے. چونکہ اس قانون کے سائے میں یہ بشر اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گا نا. اگر اس قانون پہ عمل کیا تو اس کی زندگی آگے بڑھے گی. قانون بنانا اس کا حق ہے جو مالک ہے. مالک خدا ہے، خدا نے قانون بنا دیا. قانون بنانے کے بعد مشکل تو آپ کی اور میری ہے نا. ہمیں اس قانون پہ عمل کر کے معاشرہ انسانی کو باقی رکھنا ہے. وہ خدا نے قانون بنا دیا. اب یہاں پہ قانون لینے کی بات آتی ہے کہ اگر قانون خدا نے بنا لیا اور بنانے کے بعد اپنے پاس رکھ لیا تو یہ بشر نجات پا جائے گا. اصل نجات یقینی نہیں ہے، نہ بلکہ یقینی نہیں ہے بلکہ ممکن ہی. وہ پھر سب کے سب اٹھ کر جاؤ اور اللہ سے قانون کو لے کر آؤ اور اس قانون کے سائے میں اپنی زندگی کو آگے بڑھا. یہاں سے ایک دوسرا قانون عقلی وجود میں آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لینے دینے کا عمل، جس کو آپ اصطلاح میں کہتے ہیں فاعل اور قابل. اصطلاح فلسفی ہے لیکن علم کلام والے بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے ان کے پاس. فاعل اور قابل یعنی لینے دینے کا قانون. لینے والے میں لینے کی بھرپور صلاحیت ہو، دینے والے میں دینے کی بھرپور صلاحیت ہو تو کیا ہوگا؟ لینے دینے کا عمل وجود میں آ جائے گا. اور اگر کہیں پہ ایک رکن مختل ہوا، لینے دینے کا عمل وجود میں نہیں آئے گا. مثالیں دو چار عرض کروں تاکہ بات یہ ذہن میں پختہ ہو جائے، پھر آگے بڑھاتے ہیں. مثلا فرض کریں آپ بہت بڑے عالم ہیں، ریاضی دان ہیں، ریاضی کی معلومات اس میں آپ اپنی مثال آپ ہیں. آپ کو کہا جائے کہ ضرب یا جمع کا قانون چند مہینے کے بچے کو آپ سمجھا دیں، سمجھا لیں گے؟ کمی کہاں پہ ہے؟ قابل میں کمی ہے، فاعل میں کمی. فاعل دینے کے لیے آمادہ ہے، لینے والے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو اس کو لے سکے. درزی سے کہیں بھائی 1 میٹر کپڑا ہے، 6 فٹ کی لاش ہے، اس کے لیے شلوار قمیض بنا دیں، بن جائے گی؟ مشکل کہاں پہ آئی ہے؟ قابل میں. فاعل میں مشکل نہیں تھی، فاعل ماہر ہے، کر سکتا ہے. قابل میں صلاحیت نہیں ہے. اور مثال عرض کروں، ایک بڑھئی ہے، کیلے کی لکڑی دے دیں کہیں فرنیچر بنا دیں، بنا لے گا؟ کیوں؟ مشکل کہاں پہ ہے؟ قابل میں. یہ وہ مثالیں تھیں جہاں پہ فاعل میں بھرپور صلاحیت ہے لیکن قابل میں صلاحیت، لیکن لینے دینے کا عمل وجود میں بھی نہیں آ رہا ہے. برعکس بعض ایسی چیزیں جہاں پہ قابل ہے، صلاحیت بھرپور ہے، فاعل بیچارہ نکما ہے. طلاب ہیں، با استعداد بھی ہیں، ذہین بھی ہیں، پڑھنے کے قابل بھی ہیں اور پڑھنے کے لیے آمادہ بھی ہیں، لیکن استاد مجھ جیسا کوئی جاہل اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، ہاں بھائی ان کو سیوطی پڑھا دو. وہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سیوطی ہے کیا، یہ کون سا کلمہ ہے، کیسے کھایا جاتا ہے، کیسے پیا جاتا ہے. اب وہ ان کو پڑھا لے گا. اب مشکل کہاں پہ ہے؟ فاعل میں. قابل میں مشکل نہیں ہے. اب بھی لینے دینے کا عمل وجود میں. بشریت ہدایت لینے کے لیے آمادہ بیٹھی تھی لیکن جو جانور خلافت پہ غاصب ہو کر بیٹھ گئے ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ ہدایت کا پیغام جو لینے دینے کا عمل تھا وہ وقوع پذیر، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جن کے اندر صلاحیت تھی دینے کی ان کو محروم کیا گیا اور جو نااہل تھے ان کو بٹھا دیا. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر نااہل اہل کی جگہ پہ بیٹھ جائے اس قوم کو ذلت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے. اور آج بھی دیکھ لیں، بعض ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں، بعض ناموں میں پکڑ ہو جاتی ہے، بعد میں سوال و جواب زیادہ ہوتا ہے، میں اشارہ کر دوں، باقی آپ خود سمجھ جائیں گے. بعض ایسے ہیں، ایسے نااہل ہیں جو اہل کی جگہ پہ آ کر بیٹھ چکے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو قابل تھے، جن کے اندر بھرپور صلاحیت تھی، وہ بھی عالم نہیں بن سکے. کیوں؟ چونکہ استاد نااہل تھا، قابل نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، شاگردوں کو رسوا کر دیا. بس عقلی قانون ہے کہ قابل میں لینے کی صلاحیت ہو
اور فاعل میں دینے کی صلاحیت ہو، وہاں پہ لینے دینے کا عمل وجود میں آ جائے گا۔ خدا مالک ہے، مالک نے قانون بنایا، قانون بنانے کے بعد کا پوری بشریت کو اعلان کر دیا کہ آؤ مجھ سے اپنا نجات کا قانون لے جاؤ۔ آیا بخل فاعل میں تھا؟ فاعل میں کوئی بخل نہیں تھا، ہمہ وقت دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے کوئی مجھ سے آ کے لے؟ اور یہ بشریت جس کی ضرورت تھی اس کو دعوت بھی دی کہ آؤ اپنی نجات کا سامان مجھ سے لے جاؤ، لیکن پوری بشریت میں قابل میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ ڈائریکٹ خدا سے جا کر لے سکے۔ یہیں سے عقل انسانی نے کہا کہ اسی بشریت میں ہی بعض ایسے افراد تھے جن کے اندر یہ قابلیت تھی کہ وہ خدا سے جا کے اس قانون کو لے آئے۔ وہ کون تھے؟ وہی اسی بشریت کے افراد تھے، بشر تھے، لیکن بشر ہونے کے بعد کیف البشر، کہ اتنی صلاحیت تھی کہ خدا سے جا کے قانون کو، اور وہ جو خدا سے قانون کو لے لیتا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ نبی کون ہوتا ہے؟ بشری ہوتا ہے، لیکن ہماری طرح نہیں ہوتا، لباس بشری میں ہے، اور لباس بشری میں ہونے کے ساتھ ایسی قابلیت اس کے اندر ہے کہ ڈائریکٹ قانون کو خدا سے لے سکتا ہے۔ بس ہمیشہ یہ نہیں کہا کرو کہ رسول ہم جیسا ہے، بشر ہے، لیکن کیسا بشر ہے کہ جس کے اندر قابلیت بھرپور ہے، فاعل دینے کے لیے بیٹھا ہے، قابل لینے کے لیے آمادہ بیٹھا ہے۔ پس جو قانون کو خدا سے لے لیتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبی۔ خود قانون کو لے لیا اور نبی نے آگے قانون نہ پہنچایا، اگر قانون نہ پہنچا تو کیا ہوگا؟ یہ بشریت نجات پا جائے گی؟ بس قانون پہنچانا کس کا کام ہے؟ رسول کا۔ رسول کا کام کیا ہوتا ہے؟ قانون کو پہنچانا۔ وہ قانون پہنچا دیا، اگر قانون پہ عمل نہ ہوا تو یہ بشر بچ جائے گا؟ اگر قانون نافذ نہ ہوا تو یہ بشر بچ جائے گا؟ وہ جو قانون نافذ کرواتا ہے خدا کا اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام۔ قانون جو اللہ سے لیتا ہے وہ نبی بنتا ہے، اور جو پہنچاتا ہے وہ رسول بنتا ہے، جو نافذ کرواتا ہے وہ امام بنتا ہے۔ خوب آئیں تھوڑا سا پیچھے پھر پلٹ کر آ جائیں۔ یہ قانون بنانا کس کا حق تھا؟ تو اس قانون سے جتنے شعبے وجود میں آئیں گے وہ کس کا حق ہوگا؟ وہ بھی اللہ کا ہوگا نا۔ قانون لینے سے ایک شعبہ اور ایک منصب وجود میں آیا بنام نبوت، کیونکہ قانون لینے سے نبوت وجود میں آتی ہے۔ وہ اگر قانون بنانا اللہ کا حق ہے تو اس قانون کو بشریت تک پہنچانے میں جو شعبہ وجود میں آتا ہے منصب بنام نبوت، یہ نبوت کس کا حق ہے؟ یہ پھر بشر کا حق ہے۔ وہ اگر قانون اس کا حق ہے تو قانون لینے سے جو منصب وجود میں آتا ہے وہ نبوت ہے، تو نبی بنانا کس کا کام ہے؟ ہم بیٹھ کے کسی کو نبی نہیں بنا سکتے۔ وہ اس قانون کو پہنچانے سے دوسرا منصب وجود میں آتا ہے بنام رسالت، تو رسول بنانا کس کا حق ہے؟ ہمارا، وہ بھی۔ اور قانون کو نافذ کروانے سے ایک منصب وجود میں آتا ہے بنام امامت، تو امام بنانا ہمارا حق ہے۔ وہ کس کا حق ہے؟ وہ بھی اللہ کا حق ہے۔ پس قانون کے سائے میں پتہ چلا کہ قانون اللہ نے بنایا، اللہ نے قانون کو پہنچانا ہے بشریت کے اندر، جو بڑھ کر قانون کو لے لے وہ نبی ہوتا ہے، جو پہنچا دے وہ رسول ہوتا ہے، جو نافذ کروا لے وہ امام ہوتا ہے۔ تو جتنے اس قانون کے شعبے بنتے جائیں گے اور جس شعبے سے جو منصب وجود میں آتا رہے گا وہ منصب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خوب اللہ کے ہاتھ میں، یعنی نبی کون بنائے گا؟ اللہ۔ رسول کون بنائے گا؟ اللہ۔ امام کون بنائے گا؟ اللہ۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ خدا کو پتہ ہے کہ کس کو نبی بناؤں، کس کو رسول بناؤں اور کس کو
امام بناؤ۔ پس نہ نبوت بشر کے ہاتھ میں ہے، نہ رسالت بشر کے ہاتھ میں ہے، نہ امامت بشر کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جس کے ہاتھ میں قانون بنانا ہے، اور وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ پس امام بھی وہی معین کرے گا، رسول بھی وہی معین کرے گا، نبی بھی وہی معین کرے گا۔ اس قانون کے سائے میں اگر ہم چلے، ہماری بقا بھی ہے، ہماری حیات بھی ہے، اور ہمارے لیے سعادت بھی ہے۔ پلٹ کر ایک سوال کا جواب دے دوں، بات جاری ہے انشاءاللہ، اور ظاہراً لگتا ہے ٹائم ختم ہو گیا، اور بات اتنی دل نشین ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس کو بیان کرتا ہی رہے آدمی۔ خوب سوال، آپ نے کہا کہ قانون اللہ نے بنایا، اللہ کے قانون کے سائے میں بشر کو نجات بھی ملے گی، حیات بھی ملے گی، سعادت بھی ملے گی، نجات بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ طول تاریخ میں قانون اللہ کا نہیں چلتا، قانون بشر کا چلتا ہے، اور بشریت زندہ بھی ہے، باقی بھی ہے، کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، نسلیں بھی بڑھتی ہیں، گھر بھی بن رہے ہیں، کاروبار بھی بن رہے ہیں، کارخانے بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ نے کیا کہا؟ قانون اللہ کا، اور اللہ کے قانون کے سائے میں تم باقی رہو گے۔ لیکن ہم نے طول تاریخ میں کیا دیکھا کہ قانون غیر خدا کا ہے، اور سارا نظام اپنے ڈگر پہ چل رہا ہے۔ بس یہ اتنی ساری بحث کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جس قانون کے بغیر بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں، وہ کیا ضرورت تھی اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی کہ قانون خدا کا ہو، اس قانون کے سائے میں ہم پھر زندہ بھی رہیں اور باقی بھی رہیں۔ پھر خدا کے قانون کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کھاتے بھی پیتے بھی، نسلیں بھی بڑھ جاتی، شادیاں بھی ہو جاتی، گھر بھی بن جاتے ہیں، گاڑیاں بھی بن جاتی ہیں، کارخانے بھی بن جاتے، سب کچھ، سارا نظام تو چل رہا ہے۔ اور طول تاریخ میں دیکھ لیں خدا کے قانون پہ کون عمل کرتا تھا؟ اکا دکا دو چار آدمی، ولا اکثریت کس کا قانون تھا؟ یا بشر کا تھا یا شیطان کا تھا۔ اسی شیطانی قوانین پہ یا بشری قوانین پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو انہوں نے آگے بڑھایا ہوا ہے۔ وہ پس پتہ چلا کہ قانون خدا کے سائے میں کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں تھی کہ اس کے سائے میں انسان اپنی بقا کو آگے بڑھائے۔ جواب کیا ہے؟ ایک ہے انسانی زندگی اور ایک ہے انسان نما زندگی۔ انسانی زندگی اور انسان نما زندگی میں فرق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مثال کے ذریعے، بعض لوگ ہیں جن کی آنکھیں سالم ہوتی ہیں۔ جب سالم آنکھیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے آدمی دیکھتا ہے نا، دیکھنے کا کام آنکھوں سے لیتا ہے اگر آنکھیں سالم ہوں۔ لیکن اگر آنکھوں کی جگہ پہ آنکھیں خراب ہو جائیں، بینائی ان کی ختم ہو جائے، تو بعض پتھر کی آنکھیں بنا کے آدمی ڈال لیتا ہے، ڈھیلا نظر آتا ہے بنام آنکھ دکھائی دیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آنکھ نہیں، آنکھ نما ہے۔ بس اس طرح سے انسانوں کی دنیا میں بھی بعض انسان ہیں اور بعض انسان نما ہیں۔ انسان قانون الہی کے سائے میں ہی انسان ہوتا ہے، اور بشری قانون کے سائے میں انسان نما آگے بڑھتا ہے، انسان نہیں بڑھتا ہے۔ پھر مثال کو چینج کر دوں تاکہ بات مزید ذہن میں آ جائے۔ دیکھا ہوگا یہ جٹ لوگ جو ہیں یہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنے مفادات نکالنے کے لیے کام اتنے خوبصورت کرتے ہیں کہ وہ بعض میں واقعاً اچھے خاصے بصیرت کے نمونے بن جاتے ہیں۔ یہ گائے یا بھینس ہو، جب یہ بچہ دیتی ہے تو بچہ دینے کے بعد وہ دودھ بھی بچے کی خاطر دیتی ہے، اور یہ چالاکی کرتا ہے انسان، بچے کا جھانسا دے کے خود دو لیتا ہے اور پھر بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ حق بچے کا ہے، وہ بچے کا حق کھا کے اب وہ کیا کرتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی وہ بچہ دیتی ہے اور بچہ دینے کے بعد اس کا بچہ مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد پھر یہ کسان کیا کرتا ہے؟ اس بچے کی کھال اتار لیتا ہے، اور کھال اتارنے کے بعد اس کے اندر بھوسا بھر دیتا ہے، بھوسا بھر کے اس کو کھڑا کر دیتا ہے۔ جب کھڑا کرتا ہے، کھڑا کرنے کے بعد گائے یا بھینس کے سامنے جب لا کے کھڑا کرتے ہیں، جیسے ہی وہ دیکھتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، فوراً دودھ دینا۔ اسی لیے کہتے ہیں جو سادہ آدمی ہوتا ہے، جس کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ میاں کی گائے ہے، یہ اللہ میاں کی گائے، یہیں سے مقولہ بنا ہے کہ سادہ ہے، اس بیچاری کو کیا پتا کہ یہ جو تیرے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا ہے یہ بھوسا یا تیرا بچہ ہے؟ وہ بچہ تو نہیں ہے، یہ بچہ نما ہے، اس کی جلد بچے والی ہے، اندر کیا ہے؟ بھوسا ہے۔ کہ وہ جو قانون خدا پہ عمل نہیں کرتا یہ انسان نما ہے، جلد انسان والی ہے، اندر حیوان بیٹھا ہوا ہے۔ جلد بشر والی ہے اور اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ جلد انسان کی ہے، لیکن چونکہ قانون خدا کے سائے میں آگے نہیں بڑھ رہا، اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اور وہ جو سادہ ہوتا ہے، اللہ میاں کی گائے ہوتی ہے،
اس کو پیغمبر اور ابو جہل ایک جیسا لگتا ہے، اور جو بابصیرت ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ رسول کون ہے، ابو جہل کون ہے۔ بصیرت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ درست ہے، آپ نے یہ سمجھا ہے کہ سانس لینے کا نام حیات ہے، نسل بڑھانے کا نام حیات ہے، گھر بنا لینے کا نام حیات ہے، اس خول کو اترنے دو، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے۔ وہ جو انسان کے باطن کو سنوارتا ہے اور انسان کے باطن کو کمال کی طرف بڑھاتا ہے، وہ قانون الہی ہے۔ اس قانون کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ انسان مقام انسانیت تک پہنچ سکے، اور اسی قانون کو فالو کرنے سے انسان انسان بنتا ہے، اور اس قانون کو لانے والا نبی ہوتا ہے، پہنچانے والا رسول ہوتا ہے، نافذ کرنے والا امام ہوتا ہے۔ دوسری بات، امامت کب سے شروع ہوئی؟ منصب امامت کب سے شروع ہوا؟ احسن، چونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید حضرت ابراہیم سے شروع نہ۔ خوب، اگر امامت حضرت ابراہیم سے شروع ہو رہی ہے تو حضرت ابراہیم سے پہلے جتنی بشریت کے افراد ہیں ان کے لیے جب امام نہیں ہوگا، قیامت کے دن یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ جبکہ قرآن کا قانون کلی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس امام کی پیروی کرتے رہے اسی کے ساتھ آپ کو مشہور کیا جائے۔ پس جب سے بشر دنیا میں آیا ہے اس کو تینوں مناصب کی ضرورت ہے، نبی بھی چاہیے، رسول بھی چاہیے، اور لیکن ہر ایک کے پھر درجات ہیں، کیٹیگریز ہیں، مراتب ہیں، ان مراتب کے بعد ہر ایک کا کلاس کا لیول اپنا ہوتا ہے۔ اگلی بات انشاءاللہ زندگی رہی یہ کریں گے کہ امامت منصب ہے یا مرتبہ ہے، منصب اور مرتبے میں فرق کیا ہے، اور یہ منصب کس کو ملتا ہے، مرد کو ملتا ہے، خاتون کو ملتا ہے، خاتون کو معروم کیوں کیا جاتا ہے، کہ یہ بعض کی بات ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہے گی تو آگے بڑھائیں گے، اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ اساتید اور فضلاء یہاں پہ ہیں، انشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کی بات فقط یہی کرنی تھی کہ اس بشر کو امام کی ضرورت ہے، اور امام اللہ بنائے گا، بشر نہیں بنائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔